ہادی نیلم کی کلائی تھامے اسے اس کے کمرے سے لے گیا۔ نیلم بھی بغیر کسی مزاحمت کے اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ نیلم کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ہادی نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور اسے پانی کا گلاس تھمایا، جسے وہ سارا ایک گھونٹ میں ہی ختم کر گئی۔ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کے ہادی گہرا سانس لیتا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ نیلم نے جب ہادی کو ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کے خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ میری وجہ سے ہانی بھابھی کی طبیعت بہت خراب ہوئی ہے نا؟ نیلم نے ہادی کے کندھے پر سر رکھے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کی کچھ دنوں سے طبیعت خراب ہی تھی۔ تم تو اس کا موڈ فریش کرنے کے لیے اسے ساتھ لے کے گئی تھی۔ ہاں، مگر میں نے بیوقوفی تو کی نا۔ جب وہ بے ہوش ہوئی تو مجھے آپ کو یا برو کو کال کرنی چاہیے تھی، مگر میں بابی کو گھر لے آئی۔ ہاں، یہ تم نے غلطی کی ہے، مگر جان بوجھ کر تو نہیں کی۔ ہادی نے اپنا سر اس کے سر سے ٹکرا کے کہا۔ کیا تمہیں برا لگا وجی کا تمہیں ڈانٹنا؟ ہادی نے نیلم کو دیکھ کے کہا۔ نہیں، مجھے بھلا برا کیوں لگے گا؟ برو پریشان تھے اسی لیے ایسے کہہ دیا ہوگا۔ نیلم نے بھی تھوڑا سا سر اٹھا کے ہادی کو دیکھ کے کہا۔ ہادی نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تو پھر یہ آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ میں بس یہ سوچ رہی ہوں، میری اس بیوقوفی کی وجہ سے اگر بابی کو کچھ ہو جاتا تو۔ نیلم کے لہجے میں ڈر تھا جسے ہادی نے محسوس کر کے اسے کندھے سے تھاما اور پیار سے سمجھانے لگا۔ دیکھو ہنی بابی کو کچھ نہیں ہوگا، بے فکر ہو، وہ مینٹلی بہت سٹرونگ ہے، اور یہ آنسو بہانا بند کرو، میں وجی کو دیکھ کے آتا ہوں۔ بولتے ہوئے ہادی بے اختیاری میں نیلم کے ماتھے پر لب رکھ گیا اور پھر بغیر اس کی طرف دیکھے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ڈاکٹر ہانیہ کا چیک اپ کر رہا تھا۔ وجاہت دوسری طرف ہانیہ کا ہاتھ تھام کے بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر، اسے ہوا کیا ہے؟ وجاہت نے فکر مندی سے ڈاکٹر سے کہا۔ دیکھیے، ان کی پلس بہت لو چل رہی ہے، شاید کمزوری سے یہ حال ہے یا پھر کوئی مینٹلی صدمے کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے۔ میرا مشورہ مانے تو انہیں جلد از جلد ہاسپٹل شفٹ کریں۔ ویسے آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ڈاکٹر بولتے بولتے رکا اور وجاہت سے پوچھنے لگا۔ یہی کوئی 8 ماہ ہونے والے ہیں، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں انہیں کوئی دوا، کوئی انجیکشن نہیں دینا چاہ رہا، کہیں اگر یہ ایکسپیکٹ کر ہی ہوں گی تو پرابلم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز اپناتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں، گھر پر ایسا کچھ نہیں ہے، وجاہت نے ٹینشن سے کہا۔ دیکھیے، گھر پر ٹیسٹ 100% رزلٹ نہیں دیتے، آپ ان کو جلد ہی کسی ہاسپٹل لے جائیں۔ وجاہت نے ڈاکٹر کی بات سنی اور کمرے میں داخل ہوتے ہادی کو دیکھ کر اسے گاڑی نکالنے کو کہا۔ ہادی بغیر کوئی سوال کیے سارا اسباب میں ہلا کر چلا گیا اور وجاہت ہانیہ کو بازو میں لیے گھر سے باہر چل دیا۔ عالیہ بیگم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے نیلم کو ہدایت دی کہ دادو کو اس بارے میں کچھ پتہ نہ چلے۔ وہ کب سے اپنی ساس کے پاس ہی جا رہی تھی بار بار تاکہ انہیں ہانیہ کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلے۔ فرزانہ اور ہیرا ہانیہ کے کمرے سے نکل کر سیدھے اپنے گھر چلی گئی۔ وجاہت نے ہانیہ کو بیک سیٹ پر لٹایا۔ اتنے میں عالیہ بیگم بھی وہاں پہنچی تو وہ ہانیہ کے ساتھ ہی بیٹھی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وجاہت ہادی کے ساتھ ہی بیٹھ گیا آگے اور ہادی جتنی سپیڈ سے گاڑی چلا سکتا تھا اس نے چلائی۔ بہت ریش ڈرائیو کے بعد وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے تو وجاہت ہانیہ کو لیے ایمرجنسی سیکشن میں لے گیا۔ ڈاکٹر ناز آج ہی شہر واپس آئی تھی اور آج ایمرجنسی میں انہی کی ڈیوٹی تھی۔ وجاہت ہادی اور عالیہ بیگم کو وہاں دیکھ کے چونک گئی۔ کیا ہوا؟ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈاکٹر ناز نے عالیہ بیگم سے سوال کیا۔ وجاہت نے انہیں دیکھا تو ان کے پاس گیا۔ ڈاکٹر، میری وائف بے ہوش ہے، 3 سے 4 گھنٹے ہو چکے ہیں مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی، پلیز اسے دیکھیں۔ وجاہت نے التجا انداز اپنایا ہوا تھا۔ ہادی اور عالیہ بیگم نے پہلی بار وجاہت کو ایسے دیکھا تھا، ورنہ وہ ہر کسی سے ہمیشہ اکڑ کے ہی بات کرتا تھا۔ ڈاکٹر ناز بغیر کچھ کہے ہی وہاں سے چلی گئی ایمرجنسی وارڈ میں۔ وجاہت وہیں کریڈور میں یہاں سے وہاں بے بسی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ عالیہ بیگم کو ہادی نے بیچ میں بینچ پر بٹھا دیا تھا۔ قریب آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر ناز باہر آئی تو وجاہت نے ان سے ہانیہ کے متعلق سوال کیا۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ وجاہت، ہانیہ ٹھیک ہے، شاید مینٹل سٹریس کی وجہ سے وہ ویکنس سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔
میں نے کچھ ٹیسٹ کیے ہیں، اس کے رپورٹس آتے ہی پتہ چل جائے گا اصل مسئلہ کیا ہے۔ ویسے وہ اتنے ٹائم سے بے ہوش تھی تو اسے ہاسپٹل اتنا لیٹ کیوں لے کے آئے تھے؟ وجاہت ان کی اس بات پر خاموشی سے عالیہ بیگم کو دیکھنے لگا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں نے انجیکشن دیا ہے، وہ کچھ گھنٹے بعد ہوش میں آ جائے گی۔ رپورٹس کے آتے ہی میں تم سے ڈیٹیل میں بات کروں گی۔ ڈاکٹر ناز نے وجاہت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے حوصلہ دیا اور عالیہ بیگم سے مل کر دوبارہ ایمرجنسی وارڈ میں چلی گئی۔ آپ لوگ گھر چلے جائیے اور مام نیلم کو دیکھ لینا، میں نے غصے میں اسے ڈانٹ دیا تھا۔ اسے کہنا کہ میں پریشان تھا، سمجھ نہیں آیا کیسے کہہ دیا اسے غصے میں۔ وجاہت نے تھکے ہوئے انداز میں خود کو سنبھالتے ہوئے بینچ پر عالیہ بیگم کے ساتھ بیٹھ کے کہا، میری پرنسس اپنے برو سے بہت محبت کرتی ہے، وجی سے بالکل برا نہیں لگا تمہارا اسے ڈانٹنا، بلکہ وہ تو خود کو اس سب کا قصوروار سمجھ رہی ہے۔ وجاہت نے ہادی کی طرف دیکھا جو کہ تھوڑے غصے سے اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ ہادی کو وجاہت پر غصہ آ رہا تھا اور اتنی زور سے دوڑا تھا نیلم پر کہ اس کا چہرہ ایک دم لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا، جیسے کاٹو تو خون بھی نہ نکلے۔ نیلم کو ایسے دیکھ کر ہادی کو بہت غصہ آیا تھا، مگر وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ وجی اس وقت بہت پریشان تھا۔ اسی لیے نیلم کا ہاتھ پکڑے ہادی اسے خاموشی سے وہاں سے لے گیا۔ میری طرف سے اسے سوری کہنا ہادی، میں گھر آ کر خود ایکسکیوز کروں گا اپنی گڑیا سے، اور اسے کہنا کہ ہانیہ کی یہ حالت اس کی وجہ سے بالکل نہیں ہے، وہ بے فکر ہے۔ جیسے ہی ہانیہ ٹھیک ہوتی ہے میں اسے گھر لے کر آؤں گا۔ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، مگر ہمیں ہر بات بتاتے رہنا۔ تمہاری دادو کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا، میں گھر جا کر سہولت سے انہیں بتا دوں گی۔ عالیہ بیگم نے وجاہت کا چہرہ تھام کے پیار سے اسے کہا اور ہادی کے ساتھ گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ فرزانہ اور ہیرا گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا معظم انہی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ کہاں تھے آپ لوگ؟ میں کب سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ مہرو کو اکیلے گھر میں چھوڑ کر چلی گئیں آپ؟ معظم غصے سے ان دونوں سے بات کر رہا تھا جبکہ وہ دونوں خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا؟ کہاں تھے آپ دونوں؟ معظم نے ان دونوں کو غور سے دیکھ کے کہا۔ ہانیہ کے گھر گئے تھے۔ فرزانہ نے معظم کو دیکھ کے کہا۔ ہانیہ؟ ہانیہ یعنی ہماری ہانیہ کے گھر؟ معظم نے یقین دہانی کرنے کے لیے ان سے کہا۔ ہماری کہاں بھائی، وہ تو کسی محل کی رانی تھی۔ ہیرا نے اسے ساری بات بتائی، کیسے وہ مال میں ملی اور پھر کیسے وہ اس کے گھر گئے۔ کیا بتاؤں بھائی، اس کا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا اور اس کا کمرہ مانو کسی جنت کا ٹکڑا لگ رہا تھا۔ ہر چیز شفاف سفید رنگ کی تھی۔ ان کا گھر اتنا بڑا تھا اور جتنا بڑا گھر تھا اتنا ہی بڑا اس کا باغیچہ تھا، وہ بھی اتنا خوبصورت، اور اس کا شوہر بھائی ایسا لگتا تھا کوئی کہانیوں کا شہزادہ، لمبا چوڑا خوبصورت، وہ بے حد کہیں زیادہ۔ اس کے گھر والے اس کے لیے اتنے پریشان ہو رہے تھے، اس کی ساس تو بار بار ان کا سر سہلا کر ان کا ماتھا چوم رہی تھی، نند بھی اتنی فکر مند تھی۔ دیکھ کے ہی لگ رہا تھا کہ ہانیہ بھابی کی وہاں کتنی قدر ہے، اور ان کا شوہر پاگل ہوا تھا انہیں بے ہوش دیکھ، لگتا ہے بہت محبت کرتے ہوں گے وہ ہانیہ بھابی سے۔ ہیرا سوچتے ہوئے بولتے جا رہی تھی بغیر معظم کی طرف دیکھے۔ امی آپ نے دیکھا نا وہ کمرے میں لگی تصویر جس میں وہ تھی، ان کا شوہر اور وہ بچی کون تھی؟ بچی کے ذکر پر فرزانہ اور معظم نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ جتنے پیار سے ہانیہ اور اس کے شوہر نے اسے لیا ہوا تھا، دیکھنے میں تو وہ انہی کی بیٹی لگتی تھی۔ فرزانہ نے معظم کو دیکھ کے کہا، جو اس بات پر ذرا نہیں چونکا تھا۔ مگر امی، ہیرا کچھ کہتی کہ معظم نے اسے ڈانٹ دیا۔ ہیرا خاموش ہو جاؤ، اور امی کچھ کھانے کو ہے تو دے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ معظم کے ڈانٹنے پر ہیرا پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ تمہیں حیرت نہیں ہوئی معظم؟ معظم ہانیہ کی بیٹی کے بارے میں سن کے فرزانہ نے معظم کو غور سے دیکھ کے کہا، نہیں امی مجھے حیرت نہیں ہوئی، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، وہ ماں بن سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے شوہر سے اس کی بیٹی ہو۔ معظم نے اتنے آرام سے کہا، مگر فرزانہ کے تو مانو پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں امی، میں نے اس کی جھوٹی رپورٹس بنوائی تھی اور وہ آپ لوگوں کو اتنی عزیز تھی، مجھے بس یہی راستہ دکھائی دیا تھا جب میں نے آپ کو پوتے کی خواہش کرتے سنا تھا۔ اس سب میں اس نے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے کیا تھا تاکہ اس سے طلاق کے بعد میں سونیا سے شادی کر سکوں۔ سونیا کی یہی شرط تھی کہ میں پہلے اپنی بیوی کو طلاق دوں گا تو ہی وہ مجھ سے شادی کرے گی۔ معظم کے اعتراف پر فرزانہ بس اسے دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئی اور معظم پشیمانی سے سر جھکائے وہیں بیٹھا رہا۔ ہانیہ کو چند گھنٹوں بعد روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وجاہت اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا کہ اتنے میں ڈاکٹر ناز کمرے میں داخل ہوئی۔
مجھے تم سے بات کرنی ہے، ذرا میرے آفس میں آؤ۔ ڈاکٹر ناز بولتے ہوئے ایک نظر ہانیہ کو دے کے چلی گئی۔ وجاہت بھی ان کے ساتھ ہی چل دیا۔ آفس میں آتے ہی ڈاکٹر نے وجاہت کو بیٹھنے کا کہا اور خود اپنی چیئر پر جا کے بیٹھ گئی۔ کیا تم بتا سکتے ہو ہانیہ کی ایسی کنڈیشن کب سے ہے؟ وجاہت نے انہیں وہ سب بتایا جو کہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے وہ دیکھ رہا تھا۔ وجاہت کی پوری بات سننے کے بعد ڈاکٹر نے کچھ سوتے ہوئے کہا، تمہارا شک ٹھیک تھا، ہانیہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، وہ بھی 6 ویک پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر کے بولنے پر وجاہت نے انہیں مسکرا کے دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ وجاہت نے دوبارہ پوچھا، جیسے پہلی بار اسے سنتے ہوئے یقین نہ آیا ہو۔ ہاں یہ سچ ہے، ڈاکٹر ناز نے سنجیدگی سے کہا، مجھے تم سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ ڈاکٹر ناز کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کے وجاہت نے اپنی خوشی پر تھوڑا کنٹرول کیا۔ جی پوچھیے۔ تمہیں کس نے کہا کہ ہانیہ ماں نہیں بن سکتی؟ ڈاکٹر کے سوال پر وجاہت نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ مجھے ہانیہ نے بتایا تھا۔ وجاہت نے سوچتے ہوئے جواب دیا، ہانیہ کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو مجھے؟ دیکھو مجھے سب کچھ بتانا، یہ سب اس کے کیس اسٹڈی کے لیے جاننا ہے مجھے۔ وجاہت نے انہیں پھر سب کچھ بتایا، اس کی پہلی شادی، اس کے طلاق اور پھر اس کی وجاہت سے شادی، سب کچھ بتایا۔ یعنی اس کے ایکس ہسبینڈ نے جھوٹ کہا؟ ہانیہ میں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے وجاہت، وہ فزیکلی ایک دم فٹ ہے مگر مینٹلی وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ وجاہت نے جب یہ سنا تو ایک دم اس کا جبڑا بینچ گیا اور ماتھے کی رگیں ابھر گئی۔ ضبط کرنے سے اس آدمی کے ایک جھوٹ کی وجہ سے ہانیہ آج اس حال میں تھی۔ وہ اس سے پہلے 2 سال وہ تڑپی ایک ایسے الزام پر جو کہ سیریس سے تھا ہی نہیں۔ لوگوں نے اسے دھتکارا، اسے منحوس کہا، سوچتے ہوئے اسے کچھ ہو رہا تھا اور وہ سب وہ اتنے وقت سے سہ رہی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے میں وجاہت نے ہانیہ کی جو حالت دیکھی وہی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ ڈاکٹر ناز نے وجاہت کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھا جو کہ غصہ ضبط کرنے پر ایسی ہو رہی تھی۔ دیکھو وجاہت، غصے سے نہیں دماغ سے کام لو، ہانیہ کو تمہاری ضرورت ہے، وہ مینٹلی بہت ڈسٹرب ہے، ابھی اسے اس بارے میں کچھ مت بتانا۔ فی الحال تو وہ یہ خبر سن کے ہی شاک میں آئے گی کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا، مگر تمہیں اسے پیار سے ہینڈل کرنا، یہ سب خدا کی مرضی ہے، فی الحال یہی کہنا، اور جتنا ہو سکے اسے مینٹلی سٹریس سے دور رکھنا۔ پریگننسی میں چکرانا یا بے ہوش ہو جانا خطرناک نہیں ہوتا، ایسا ویکنیس سے ہو جاتا ہے، مگر مینٹلی سٹریس اس حالت میں نہ صرف تمہارے ہونے والے بچے کی جان لے سکتا ہے بلکہ ہانیہ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر ناز نے وجاہت کو بہت اچھے سے سمجھایا اسے کیا کرنا ہے، جسے وجاہت نے خاموشی سے سنا۔ بات سنو، ہانیہ ہوش میں آئی تو روم میں صرف ایک نرس کو دیکھ کے کہا، جی کہیے۔ نرس ہانیہ کے پاس آئی تو ہانیہ نے نرس سے کہا، کیا میرے ہسبینڈ ہیں یہاں؟ تو انہیں بلا دیں۔ ہانیہ نے کہا تو نرس سارا اسپات میں ہلا کر باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وجاہت ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ کیسی ہو ہانیہ؟ ڈاکٹر ناز نے مسکرا کر ہانیہ سے سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں، مگر مجھے ہوا کیا تھا؟ ہانیہ نے پہلے ڈاکٹر اور پھر وجاہت کو دیکھ کے کہا، کچھ نہیں، بس بے ہوش ہو گئی تھی، ایسی کنڈیشن میں ایسا ہو جاتا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر نے ہانیہ کا چیک اپ کرتے ہوئے مسکرا کے کہا، کیسی کنڈیشن؟ ہانیہ نے حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھ کے کہا، مبارک ہو، تم ایکسپیکٹ کر رہی ہو۔ ڈاکٹر ناز نے پیار سے ہانیہ کے سر پر ہاتھ پھیر کے کہا، یہ اب ٹھیک ہے وجاہت بیٹا، اب انہیں تھوڑی دیر بعد گھر لے جا سکو گے، بس ہانیہ کا اچھے سے خیال رکھنا اور دوائیاں وقت پر دینا، میں ڈسچارج پیپر ریڈی کرواتی ہوں، تھینک یو۔ وجاہت نے بس اتنا کہا تو ڈاکٹر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کمرے سے چلی گئی۔ نرس کو ساتھ لیے وجاہت ہانیہ کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ تھام کے بیٹھ گیا۔ ہانیہ ایسے ہی بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ کچھ بولو گی نہیں؟ وجاہت نے اس کا ہاتھ چوم کے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وجاہت بولتے ہوئے ہانیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر خدا چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ وجاہت نے اسے تکیہ اونچا کر کے ٹھیک سے بٹھایا مگر ہانیہ وجاہت کے سینے سے لگی خوب روئی۔ وجاہت نے بھی اسے آج رونے دیا، اس کی بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے بے آواز۔